800 سال گزر گئے، ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے۔ کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے۔ اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے۔ اور ہم سنیوں کی آستھا ایسے ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے لیے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے ہیں، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے، اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں۔ آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے، ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا۔ ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ، بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہم سے یہ پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزو یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے، اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند ہو، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی۔ تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو، اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر
आक्रमण होता है, ये सारी बातें क्यों? तुम जब इन सफों को खाली कर दोगे, ये मस्जिदें चीख चीख कर पुकारती हैं अल्लाह की बारगाह में, पल भर में बना ली, शब भर में बना ली मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन न सके। मस्जिदें बड़ी बड़ी शानदार बना लेना और उसको आबाद ना करना, ये भी तो जुल्म है। आप इन मस्जिदों की हिफाजत की जो बात कर रहे हैं, इन मस्जिदों की हिफाजत सिर्फ कमेटियां बनाने से नहीं होती, नमाजों से होती है, इसके अंदर तिलावत कुरान से होती है। अजीजा ने गिरामी, और फिर ये बात उन जालिमों के लिए कि अगर वो हाथ लगाकर मस्जिदों को उखाड़ना फेंकना इसको अपनी ताकत का जरिया समझते हैं तो समझ लो थोड़े दिन की बात है। अगर इसी का नाम ताकत है कि इबादत गाहों को मिसमार करके ताकत के तख्त को बिठाया जाए, तो याद रखना बढ़ते 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 तुम्हारा नशा कहीं तुम्हें फिरौन ना बना दे। और अगर फिरौन बन गए तो इंतजार करो, अल्लाह ताला बड़े बड़े फिरौनों को सिर्फ पानी से हिलाक करता है, बहुत बड़े बड़े नमरूदों को अल्लाह ताला मच्छर से हिलाक करता है। वो अबरहा भी तो आया था जो काबा ढाने के लिए आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? पूरा हाथियों की फौज लेकर आया था काबे को ढाने के लिए। हुआ क्या? काबा को ढाने के लिए इतनी खतरनाक फौज थी और मक्का वालों में लड़ने की उतनी ताकत नहीं थी। अल्लाह करीम ने अबाबील चिड़ियों की एक फौज को भेजा। हाथी कहां और चिड़िया कहां? कोई मुकाबला होता है? कोई मुकाबला है? तसव्वुर में नहीं आता। लेकिन रब तबारक व तआला का एक दस्तूर है, बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों से हिलाक करता है। छोटी छोटी सी चिड़ियाएं एक हाथ में तुम्हारे आ जाए, एक चोंच में और दो पांव में कंकरियां लेकर आती थी, ऊपर से सिर्फ वो कंकरियां गिराती, हाथियों के पेट फट जाते और आग लग जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का ये मुशाहिदा, कुव्वत का एक हल्का सा इजहार जो मक्का की उन वादियों में हुआ मिना, और अल्लाह ताला फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाई हुई मुर्गी होती है, नोच नोच करके खाकर छोड़ी हुई मुर्गी हो। पूरी फौज की हालत ऐसी हो गई थी। काबा मुकर्रमा को ढाने के लिए आए, तब अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को किस तरह से नीस्तो नाबूद फरमाया। हमें यकीन है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला वो अबाबील भेजने वाला मौला आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वो हई और कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा, तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मदद आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठ करके मदीने में दुआएं करते थे, नहीं, अमल के मैदान में उतरे भी हैं। सहाबा ने भूख और प्यास बर्दाश्त की है, कितने कितने दिनों तक वो एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते थे, पैबंद लगे कपड़े। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम तो एक जंग से ऐसे वापस आए थे कि हमारे पांव के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पांव के नाखून उखड़ गए। खंदक के मैदान में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खंदक खोदते रहे और पेट पर पत्थर बांधना, ये सब मशक्कतें स्ट्रगल किया है। फिर अल्लाह से ये दुआ किया मौला तू अपनी मदद भेज दे, तो अपने रहम करम की बारिशें बरसा। और हम यहां मस्त खा पी करके फिर दुआ करते हैं मदद आ जाए। तुमने मेहनत कौन सी की, कौन सी मशक्कत की? मेरे अजीजों, अगर मेहनत और मशक्कत मैदान में उतर कर करने का मौका नहीं है तो इबादतें तो करो अपनी पूरी, अपनी नमाजें तो कंप्लीट कर लो और अल्लाह को राजी करो। अपने गुनाहों से अगर वो गजबनाक है तो तौबा करो। और जाते जाते ये बात भी मैं अर्ज करूंगा कि आज जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा है, एक बात याद रखना, किसी मस्जिद के खत्म हो जाने से या मोमिन के किसी के हार जाने से ईमान कभी हारता नहीं है, ईमान हमेशा जीतता है।
تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ دنیا کی نظر میں، اس وقت کی میڈیا کی نظر میں، اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا، لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ ایمان کی جیت ہمیشہ ہے، اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے، اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے۔ آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، صرف تخت پہ چڑھ کر بیٹھنے کا نام جیت نہیں ہے۔ ابھی الیکشن بھی گزرا، کچھ لوگ نروس ہوں گے کہ ہم ہار گئے۔ اگر وہ ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے جیت اور ہار صرف تخت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، دلوں پر حکومت کرنے کا نام جیت ہے۔ اور آج ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا۔ یہ ایمان کسی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے، کھا کر کے مست نیند سو جائے، پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا تم کیا کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں، 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی۔ مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں، اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔
سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھی؟ بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے، سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی۔ رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو، 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، نہ ان کے ایمان میں، نہ حوصلے میں، نہ ہمت میں فرق آتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آئے، 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں، دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں، کیسی قلت ہوگی، پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی؟ یہ بھوک اور پیاس، یہ آزمائش۔ پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی، اللہ اکبر، 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نور نظر، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے، کتنی لاشیں اٹھائی، کبھی بیٹے کی، کبھی بھتیجے کی، کبھی بھانجے کی، کبھی بھائیوں کی، کبھی عزیزوں کی۔ میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو 8 دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے۔ کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے، پھر کیفیت پتہ چلتی ہے۔ امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں۔ ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے، ٹکڑے الگ ہو چکے تھے، اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا۔ اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا ہو، اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو، کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماؤں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے، ان میں بھی صبر کی تلقین دے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اللہ یہ کیسے امتحانات سے گزرا تھا فاطمہ کا لال، کیسے امتحانات سے، بھوک اور پیاس کی شدت الگ، یہ جانوں کی شدت، جانوں کے جانے کا غم الگ، عزیزوں کی لاشوں کو اٹھانے کا بوجھ الگ، پھر اس پر 22,000 کا لشکر جرار سامنے، اس کا خوف لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب چیزیں کیا امام حسین کے قدموں کو ڈگمگا گئیں؟ کیا ان کے خاندان والوں کو بکنے پر مجبور کر دی؟ کیا انہوں نے سمجھوتے کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا؟ ایک خیمے کا بچہ بھی، خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو، بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ آج وہ امتحان قیامت تک کی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا، قیامت تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش ہوتی رہے گی، کبھی بھوک سے، کبھی ڈر سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، لیکن پھر تمہیں دیکھا جائے گا تم بکتے کتنے ہو، نکلتے کتنے ہو، ہواؤں کے پجاری کتنے ہیں، خواہشات نفس کو ماننے والے کتنے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں جینے کے لیے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ یہ آزمائش ہوتی رہے گی میرے عزیزو۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو گے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا، امتحان تو ہوگا، آزمائش تو ہوگی۔ آج جو بھی حالات ہیں اس پر میں یہی کہوں گا، ایک بات ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آج یہ نروس پن آئے، اتنے برے حالات ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟
اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں, اسلام صحیح ہے یا نہیں, یہ شک بھی شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے. کبھی تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو شک ڈالتا ہے شیطان تاکہ تمہارا ایمان ڈگمگا جائے. میرے عزیزو, مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیو گے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہو گے. ایسا نہیں ہے. ایمان والوں کو احد میں 70 جانیں بھی دینی پڑی ہے. بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے, اللہ اکبر. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے, 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں. اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا. ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر, پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا. حضرت سعد بن ربیع, یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے. وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے, جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا. عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں, جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا, ہار بنا لیا تھا جسموں کے. یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے. اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے, حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے. جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی. جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا, اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا. مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں, حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی ہماری تاریخ ہے. یہ